وہ ڈاکو تھے یا انقلابی، اس کا فیصلہ تاریخ کے کرنے کا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز حکومت ان کو ڈاکو لیکن بر صغیر کی عام عوام ان کو انقلابی کہتی تھی۔ 14 اور 15 جولائی 1925 عیسوی کی درمیانی رات 8 ڈاؤن نمبر کی مسافر ریل گاڑی میں ایک دوسرے درجے والی بوگی میں 3 افراد سوار ہوئے۔ ان میں راجندر لاہر، ستیندر ناتھ بخشی اور اشفاق اللہ شامل تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور حکومت وقت بھی ان سے مکمل طور پر بے خبر تھی۔ ان کے ساتھ ساتھی اور بھی تھے جو ان سے دور اسی گاڑی کے 3rd کلاس ڈبے میں سوار تھے۔ ان میں رام پرساد بسمل، چندر شیکھر آزاد، مراری لال، کیشو چکرورتی، بنواری لال، منمتھ ناتھ گپت اور مکوندی لال شامل تھے۔ ان کی پلاننگ کے مطابق اشفاق اللہ، راجندر لاہر اور ستیندر ناتھ بخشی نے 2nd کلاس کے ڈبے میں موجود رہتے ہوئے کاکوری کے مقام کے نزدیک زنجیر کھینچنی تھی، جبکہ 3rd کلاس ڈبے میں موجود ان کے دوسرے گروپ میں سے کچھ نے گارڈز اور ڈرائیورز کو قابو کرنا تھا، جبکہ اسی گروپ کے باقی افراد نے اس ٹرین میں موجود خزانہ لوٹنا تھا۔ جب ٹرین اسی طے شدہ مقام پر پہنچی تو 4 افراد کے گروپ نے زنجیر کھینچ دی۔ زنجیر کھینچتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ 3rd کلاس ڈبے میں موجود دوسرے گروپ نے گارڈز اور ڈرائیورز کو پیٹ کے بل لٹا کر قابو کر لیا۔ اسی گروپ میں سے چند افراد نے ایک بہت وزنی اور مضبوط تجوری کو گاڑی سے باہر لٹکا دیا۔ تجوری دھپ کی آواز کے ساتھ باہر زمین پر گر گئی۔ ان افراد نے باہر آ کر اس تجوری کو انتہائی وزنی ہتھوڑوں سے توڑ کر اس کے اندر موجود خزانہ نکالا اور وہ تمام افراد یہ خزانہ لے کر وہاں سے دور لکھنؤ کی طرف چلے گئے۔ وہ لکھنؤ شہر میں داخل ہو گئے اور خزانہ کسی محفوظ مقام پر چھپا دیا، اور چندر شیکھر کے علاوہ باقی تمام افراد اپنے طے شدہ ٹھکانوں کی طرف سدھار گئے۔ چندر شیکھر آزاد نے وہ رات ایک باغ میں جا کر گزاری۔ پورے انڈیا میں کاکوری والی ڈکیتی کی خبر پھیل چکی تھی۔ صبح ہوئی تو چندر شیکھر آزاد کے کانوں میں ایک اخبار فروش کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا کہ کاکوری کے نزدیک ایک ٹرین میں ڈکیتی ہو گئی ہے جس میں ایک بہت بڑا سرکاری خزانہ لوٹ لیا گیا ہے۔ ٹرین ڈکیتی کاکوری نے برطانوی حکومت کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ خفیہ ایجنسیوں کو چوکس کر دیا گیا تھا اور انقلابی کہلوانے والے انڈین افراد کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی تھی۔ ایک مخبری کے تحت 26 سپٹمبر 1925 کو یوپی کے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر چھاپے مارے گئے۔ چندر شیکھر آزاد اور کندن لال کے سوا باقی تمام افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جن میں 4 افراد کو پھانسی دے دی گئی اور 4 افراد کو عمر قید کی سزا سنا کر کالا پانی بھیج دیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی تقریباً 17 افراد کو گرفتار کر کے قید کی سزا سنائی گئی۔ چندر شیکھر آزاد کو برطانوی پولیس کبھی بھی زندہ اور آزاد نہیں پکڑ سکی۔ چندر شیکھر آزاد کو نشانہ لگانے میں بہت مہارت حاصل تھی، اس کا نشانہ کبھی بھی نہیں چوکتا تھا۔ 17 دسمبر 1927 والے دن ڈی ایس پی جان ساؤنڈرز کو راج گرو اور بھگت سنگھ نے قتل کر دیا تھا۔ یہ قتل ہوتے ہوئے چندر شیکھر آزاد ایک کالج کے ہاسٹل سے تمام منظر دیکھ رہے تھے۔ راج گرو اور بھگت سنگھ کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اپنی اپنی پسٹل ڈی ایس پی ساؤنڈرز پر خالی کر دی تھی۔ اس قتل کے فوری بعد وہ دونوں آگے آگے تھے اور پولیس حوالدار چانن سنگھ ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ دونوں گولی نہیں چلا سکتے تھے کیونکہ ان کے پستول خالی تھے۔ حوالدار چانن سنگھ اور دونوں قاتلوں کے درمیان کا فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ چانن سنگھ کے ہاتھ بھگت سنگھ اور راج گرو کو بس پکڑنے ہی والے تھے۔ یہ پورا منظر چندر شیکھر آزاد کے سامنے تھا۔ اچانک ایک گولی حوالدار چانن سنگھ کی ران کے اندر سے نکلتی ہوئی دوسری طرف جا گری۔ چندر شیکھر نے اتنی دور سے نشانہ لگا کر حوالدار چانن سنگھ کی ران پر فائر کر دیا تھا۔ چونکہ وہ بھی اپنا آدمی تھا، وہ اسے بھی جان سے مارنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے چندر شیکھر آزاد نے اس کی ران ہی کا نشانہ لے کر حوالدار چانن سنگھ کو زخمی کر کے ان دونوں کو بچا لیا تھا۔ حوالدار چانن سنگھ گر پڑے لیکن بعد میں بہت زیادہ خون بہہ جانے پر ان کی موت واقع ہو گئی۔
چندر شیکھر آزاد ایک بہت ہی معروف شخصیت تھے اور ہندو، مسلم اور سکھ، عیسائی سب میں یکساں طور پر مقبول اور معروف تھے۔ ہندو جنتا تو ان کو تحریک آزادی کا ایک سرفروش سپاہی تصور کرتی تھی۔ جواہر لال نہرو اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ 1931 میں چندر شیکھر آزاد نے مجھ سے ایک ملاقات کی۔ میں اس کو پہلے نہیں دیکھا تھا، مجھے سالوں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا نام چندر شیکھر آزاد ہے۔ وہ میرے والد کی موت کے بعد میرے گھر آیا تھا اور میرے لیے اجنبی تھا۔ انگریزوں نے اسے تحریک عدم تعاون کے دوران جیل بھیج دیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر حکومت اور کانگریس کے درمیان کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا سمجھوتا ہو گیا تو اس جیسے تمام لوگوں کے لیے امان حاصل کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ وہ ایک سمجھدار شخص تھا اور جانتا تھا کہ دہشت گردی سے آزادی جیتی نہیں جا سکتی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آزادی کے حصول کے لیے محض پرامن ذرائع بھی کام نہیں دے سکتے۔ اس ملاقات کے بعد نہرو کے مشکوک رویے کی وجہ سے چندر شیکھر آزاد نہرو اور ان سے ملاقات سے نہ تو خوش تھے اور نہ ہی وہ کسی طرح پر امید تھے۔ ان دونوں کے درمیان یہ خفیہ ملاقات 1931 میں آنند بھون میں ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے چند دن بعد 27 فروری 1931 کو الہ آباد کے الفریڈ پارک میں اپنے ایک ساتھی سکھدیو راج کے ساتھ موجود تھے جب ایک موٹر کار سامنے والی ایک سڑک پر آ کر رکی۔ اس میں سے ایک گورا افسر ناٹ باور اور 2 سپاہی سادہ کپڑوں میں برآمد ہوئے۔ گورے افسر کے ہاتھ میں ننگا پستول تھا۔ اس نے ہمارے نزدیک آ کر پوچھا، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہم دونوں نے اپنے اپنے ہاتھ سے اپنی اپنی پستول نکالی اور اس گورے افسر پر فائر کھول دیا۔ گولی گورے کے کندھے پر لگی اور گورے کی پستول سے نکلی ہوئی گولی چندر شیکھر آزاد کی ران پر لگی۔ دونوں سپاہی بھاگ گئے تھے لیکن انگریز افسر نے ایک درخت کی آڑ لے لی اور فائرنگ جاری رکھی۔ ہم بھی ایک درخت کی آڑ میں ہو گئے۔ مجھے کوئی گولی نہیں لگی تھی۔ اسی دوران چندر شیکھر آزاد نے مجھے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں وہاں سے کسی نہ کسی طرح جان بچا کر نکل آیا۔ اس مقابلے میں تو چندر شیکھر آزاد کسی نہ کسی طرح بچ نکلا تھا، لیکن اس کے کچھ عرصہ کے بعد پتہ چلا کہ چندر شیکھر آزاد ایک اندھے پولیس مقابلے میں کام آ گیا ہے۔ چندر شیکھر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ جب ناٹ باور ریٹائر ہوئے تو چندر شیکھر آزاد کا پستول ان کو بطور تحفہ دیا گیا، جسے وہ اپنے ساتھ اپنے آبائی وطن برطانیہ لے گئے۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد الہ آباد کے کمشنر نے باور کو ایک خط کے ذریعے آزاد کا پستول واپس کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد ازاں 27 فروری 1973 کو انڈین گورنمنٹ کی تحریری درخواست پر چندر شیکھر آزاد کا پستول برطانیہ نے واپس کر دیا، جسے ایک تقریب کے دوران لکھنؤ میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔